نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 سے لے کر 159 تک ابھی تلاوت کی گئی، اور یہ سورۃ النساء کا 22واں رکوع ہے، اور لا يحب اللہ الجہر چھٹے پارے کا دوسرا رکوع۔ جیسا کہ گزشتہ 2-3 دروس سے ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے یہود کی جو خرابیاں تھیں وہ بیان کی ہیں، اور گزشتہ درس کی جو آخری آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ کہ ہم نے جو ان یہودیوں کو جو سزائیں دی ہیں، لعنت کے مستحق قرار دیا، غضب کا مستحق قرار دیا، ذلت ان لوگوں پر ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آئی، مسخ وغیرہ ہوا، اور جو عذاب ان پر آئے اس کی وجہ کیا تھی؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو توڑ ڈالا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات بتلاتے تھے تو کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ کی باتیں ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتی، ہم اپنے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ آج جو آیتیں پڑھی ان میں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کے مستحق قرار ہوئے، ذلت ان کے اوپر چھا گئی تھی، سب تفصیلات پہلے الف لام میم میں گزر چکی ہیں۔ اسی طرح ان کی لعنت کی جو وجوہات تھی ان وجوہات میں سے آج کچھ وجوہات اور بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے ان کے کفر کی وجہ سے، گزشتہ آیت میں بھی ان کے کفر کا تذکرہ تھا، وہ عام کفر تھا۔ یہاں پر جس کفر کا تذکرہ ہے اس سے مراد خاص کفر ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا، تفصیل انشاءاللہ ترجمے کے بعد۔ اور دوسرا جو جس کی وجہ سے یہ لعنت کے مستحق قرار ہوئے اس کی وجہ کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا۔ تیسری وجہ جو اس آیت میں مذکور ہے وہ ہے ان کا یہ قول کہ ہم نے، یعنی یہودیوں کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، مراد خاص کفر ہے، یعنی جو یہ لعنت کے مستحق قرار ہوئے، مسخ ان کو کیا گیا، جو ان کے اوپر عذاب آئے، مصیبتیں آئیں، ان کی وجہ کیا تھی؟ وَبِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور مریم پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے، لگانے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوا حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا، وَمَا صَلَبُوا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، شک میں ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں
سوائے تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، یعنی اندازے کی باتیں، تخمیناً کہتے ہیں نا اردو میں بھی، تخمینہ کیا ہے اس کا، اندازے کی باتوں پر عمل کرنے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وما قتلوہ یقینا، انہوں نے ان کو یقینی بات ہے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو یعنی عیسیٰ کو، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ بڑے زبردست یعنی قدرت والے حکمت والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ رہے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ عیسیٰ کی اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز، قیامت کے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ ہر درس میں کوئی نہ کوئی نئے ساتھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا تکرار کیا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے تو اس وقت ہم انبیاء کا صرف نام لیں گے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا عیسیٰ، لیکن جب قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جائے گی اس وقت ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ ان یہودیوں پر جو اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی، ذلت ان کے اوپر چھاتی رہے گی، یہ سب تفصیلات گزر گئی، ذلت کا کیا مطلب ہے، لعنت کا کیا مطلب ہے، ان کو جو ان کے چہرے جو مس کیے گئے، ان کی وجوہات میں سے چند وجوہات گزشتہ درس میں گزری تھی کہ انہوں نے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا تورات پر عمل کرنے کا وہ توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ناحق شہید کیا۔ اور گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اب تک میں یہ عرض کرتا رہتا تھا کہ ان یہودیوں نے ایک وقت میں 300 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، لیکن گزشتہ درس میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی آسان تفسیر سے عرض کیا کہ ایک وقت میں ہزاروں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو انہوں نے شہید کیا، یہ ایسی قوم تھی۔ تو آج ان خرابیوں میں سے ایک خرابی اور بیان کی جا رہی ہے وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، پیچھے بھی کفر کا تذکرہ آیا، یہاں پر بھی کفر کا تذکرہ آیا، تو وہ کفر عام تھا، یہ کفر خاص ہے کہ ان کے خاص کفر کی وجہ سے تفسیروں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے، چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف نبی نہیں مانتے تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی بھی دیتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے۔ اور ایک تفسیر میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت اپنی یہودیوں نے اپنی کتابوں میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک پاکیزہ خاتون گزری ہیں، جن کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، 16ویں سپارے میں بھی ہے، 28ویں سپارے میں بھی ہے، ان کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں جو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ مفسر کہ میں رد کرنے کے لیے بھی وہ باتیں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن قرآن پاک نے یہاں پر ایک بات بیان کر دی جو ابھی آگے آئے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے وَبِكُفْرِهِمْ، کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے، قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن یہاں مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے ایک بڑا بھاری بہتان لگایا، اور وہ بھاری بہتان یہ تھا کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا تو یہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام پر ایک تہمت لگاتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ تفصیلات تیسرے سپارے میں گزر چکی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، تو فرمایا اس میں ایک بات واضح رہے، سب کے سب جتنے دنیا میں لوگ ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہو جا تو کوئی لڑکا ہوا کوئی لڑکی ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں خاص طور پر کلمہ کن اس لیے کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس لیے یہ فرمایا گیا کہ ان کے معاملے میں جو ایک اسباب کے معاملات ہیں، والدین کا ہونا، وہ اس میں ہے ہی نہیں، اس لیے خاص طور پر فرمایا کلمہ کن، وہ خاص کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بقیہ انسان میں جو اسباب ہیں وہ بھی ہیں اور کلمہ کن بھی ہے۔
تو ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بڑی بھاری بہتان لگایا اور فرمایا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو بھاری بہتان لگایا گیا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب بھی ہے اور ان کی توہین بھی ہے. توہین تو حضرت عیسیٰ حضرت تہمت لگ رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام پر، لیکن اس تہمت لگنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا بھی رہے ہیں، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور ان کی اہانت بھی ہے. اہانت اور توہین تو اس طرح ہے کہ اگر حضرت مریم علیہ السلام پر جو یہ تہمت لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ولد الزنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ایک نبی کے بارے میں اس کا تصور بھی کفر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، اور نبی کی ادنا سے ادنا توہین وہ بھی کفر ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا بھی ہے، اس کی وجہ ان کی تکذیب بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے خاندان میں آئیں فأتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. تو خیر آگے انہوں نے کہا تمہارا تو باپ بھی ایسا نہیں تھا، یہ تم نے کیا کر دیا، تمہاری تو ماں بھی ایسی بدکار نہیں تھی. تو حضرت مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، گود میں بچہ تھا ان کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بولے گا جو گود میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، فرمایا انی عبد اللہ. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں قال، انہوں نے کہا انی عبد اللہ. اب جب انہوں نے تصدیق کر دی کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو اب یہ کہنا کہ یہ گناہ کر کے آئی ہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا بھی دیا. تو حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی ہے، تکذیب بھی ہے اور ان کی توہین بھی ہے. تو وبی کفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا ہے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور مریم پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے، لگانے کی وجہ سے، کہ حضرت مریم علیہ السلام پر جن کی پاکیزگی کو قرآن پاک نے یہاں پر بھی بیان کیا، اور ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان کیا. وقولہم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما. یہودیوں کی دو خرابیاں یہ بیان ہوئی، اور تیسری خرابی یہ بیان ہوئی کہ وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، یہ یہودیوں کے اس کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ کے قتل کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا، ان کا اصل جملہ یہ تھا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. یہ رسول اللہ کا جو جملہ ہے یہ ان یہودیوں کا جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ہے، ان کا جملہ یہ نہیں ہے. بعض حضرات نے فرمایا ان کا بھی یہ جملہ یہی تھا عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو شہید کر دیا. فرمایا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول تو مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ تو گالیاں دیتے تھے کہ رسول کیوں کہا. فرمایا یہ بطور رسول کہنا بطور استہزاء کے تھا، بطور مذاق اڑانے کے تھا. جیسا کہ فرعون نے یہ کہا تھا انا ارسل الیکم، یہ جو تمہاری ان رسولکم الذی، تمہارا جو یہ رسول ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو رسول کہا، یہ رسول کہنا بطور استہزاء کے تھا. نزل الی یا ایھا الذی نزل الیہ الذکر انک لمجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تو کہہ دیا جن پر قرآن پاک نازل ہوا، لیکن آگے کہہ دیا نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں. تو یہ جملے کہنا بطور استہزاء کے تھا کہ انہوں نے رسول اللہ تو کہا لیکن بطور مذاق اڑانے کے اور بطور استہزاء کے کہا. اور بعض حضرات نے فرمایا یہ رسول انہوں نے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ رسول انہوں نے کوئی اور بدتمیزی والا جملہ کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اکرام کے طور پر یہاں فرما دیا رسول اللہ. تو فرمایا وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ کے قتل کر دیا.
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا، وما صلبوه، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبیہ لهم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، سمجھ نہیں سکے اس معاملے کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں سوائے اندازے کی باتوں پر عمل کرنے کے، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے قتل نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بات معاملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو یہودی یہ کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پورے قرآن پاک میں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کسی بھی عورت کے نام کا تذکرہ نہیں ہے۔ امرأ فرعون تو ہے، فرعون کا نام تو آ گیا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں آیا۔ اخت موسیٰ، امرأۃ العزیز، امرأ نوح، امرأ لوط، جتنے بھی ہیں، یا اخت موسیٰ، وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، کسی بھی خاتون کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ عورت تو چیز ہے ہی چھپانے کی، سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے، کہ حضرت مریم علیہ السلام کا چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اس عقیدے کی تردید کرنے کے لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تقریباً ہر جگہ پر ان کو ابن مریم کہا گیا۔ آگے تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ اسی رکوع میں، بلکہ اگلے رکوع میں آئے گا کہ ان کا یہ عقیدہ کیا تھا، تین خداؤں کا کیا عقیدہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے آئے گا اس وقت تذکرہ کریں گے۔ لیکن مختصر یہ کہ جو عیسائی ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تین کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ تین کون ہیں؟ نمبر 1 خود اللہ، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت مریم علیہ السلام۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ اپنے موقع پر انشاءاللہ تعالی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا، وما صلبوه، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبیہ لهم، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو سب کو پتا ہے کہ قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم نے اس آیت میں فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدات فرمائی۔ نمبر 1 انا فرمایا، یہ تاکید کا جملہ، پھر جب انا آ گیا تو نحنو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر بھی معاملہ پورا ہو جاتا، لیکن بطور تاکید کے نحنو بھی آ گیا۔ پھر نزلنا، ہم نے نازل کیا، یہ بھی تاکید آ گئی۔ پھر وَإِنَّا تاکید، لہو میں لام تاکید، لحافظون میں لام تاکید، پھر التقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر، یہ بھی ہو سکتا تھا وَإِنَّا لَحَافِظُونَ لَهُ، لیکن لہو لحافظون کہہ کر یہ بھی تاکید بیان ہو گئی۔ تو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، قرآن کو، اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جب قرآن پاک کی حفاظت کریں گے تو جو اس کے جو معانی ہیں یعنی حدیث پاک، اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ اگر حدیث پاک کو ہم ہٹا دیں، ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، پہلے تفصیلات گزر چکی ہیں، تو قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کی تفسیر ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ابھی ان تفصیلات کا موقع نہیں۔ سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول، یہاں پر غالباً بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب درس ترمذی، اور میرے دادا استاد حضرت مفتی نعیم صاحب کے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اشرف التوضیح، اس میں بہت تفصیل سے عرض کر دیا تھا، بہت سی قرآن پاک کی آیتوں کی مثال دی تھی کہ اگر حدیث پاک کو ہٹا دیں کہ نعوذ باللہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس آیت کی تفسیر اور مطلب کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں، غزوہ احد کے جو واقعات ہیں، غزوہ خندق کے جو واقعات ہیں، یہ تمام واقعات کیسے پتہ چلے؟
چلیں گے، ان کا مطلب کیا ہے؟ تو جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ، حدیث کا بھی وعدہ، لیکن جو دوسری آسمانی کتاب ہیں ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اور آج نہ بائبل اپنی اصل پہ ہے، نہ تورات اپنے اصل پہ ہے، کوئی کتاب اپنی اصل پہ نہیں ہے. اسی لیے بعض جگہ فرما دیا جاتا ہے تاریخی روایت. قرآن پاک نے یہاں پر جو بات فرمائی وہ اتنی ہی فرمائی ہے کہ حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبیہ لہم، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. وہ خود بھی پکے نہیں تھے کہ ہم پھانسی دے سکے یا نہیں دے سکے. اس بارے میں چند تاریخی روایت جن میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر تو سمجھا جا سکتا ہے لیکن اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں ہیں ان کی. تو ان واقعات میں سے جو واقعات لکھے ہیں ابھی سے دو بیان کروں گا کہ معاملات کیسے مشتبہ ہو گیا. ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ عرض کر دیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کا انکار کرتے رہتے تھے، گالیاں دیتے تھے. آخر انہوں نے یہ طے کر دیا کہ اب ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، اور بھی تفسیروں میں سب یہ واقعات موجود ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا تو وہ اپنے ساتھیوں میں آ گئے جن کو حواریون کہا جاتا ہے، مدد انصار، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مہاجر اور انصار کہا جاتا ہے اسی طرح ان کو حواریون کہا جاتا تھا. وہ اپنے حواریوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس پہنچ گئے. باہر 4000 یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا کہ آج تو ان کو شہید کرنا ہے. شیطان نے ان کی مدد کر دی تھی کہ یہاں پر وہ موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ابھی جا کر باہر چلا جائے، میری جگہ پر وہ شہید ہو جائے اور جنت میں وہ میرا ساتھی ہو جائے. تو ایک حواری نے کہا کہ حضرت میں اس کے لیے تیار ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتا، اپنی قمیص اور اپنا جو امامہ تھا وہ اس حواری کو پہنا دیا اور اس کی شکل بعینی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی. وہ حواری باہر نکلا اور تو اس حواری کو، اس ساتھی کو، ان کے دوست کو یہودیوں نے شہید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا، جس کی تفصیلات ابھی موقع نہیں، بہت تفصیلات. تیسرے سپارے میں ثلاثہ کے بعد اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا الی آخر آیا وہاں گزر چکی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ جس کو ہم نے شہید کیا ہے یہ شکل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے لیکن اس کا جسم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نہیں ہے، یہاں پر ان کو معاملہ مشتبہ پڑ گیا. یہ کیا ہوا؟ اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو ان کے ساتھی وہ کہاں گیا؟ اور اگر وہ ان کا ساتھی ہے اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو وہ ساتھی کہاں گیا؟ اور اگر ساتھی ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر وہ پریشان ہو گئے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان کا ایک آدمی تھا، وہ جا کر اندر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ساتھی کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا اور جب اس نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں، وہ نا امید ہو کر باہر آیا تو اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور وہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا. جب قتل کر کے فارغ ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے لیکن جسم تو ہمارے ساتھی جیسا ہے. معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا کہ اگر تو یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا وہ دوست کہاں گیا، ہمارا ساتھی کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ ولیکن شبیہ لہم. اسی لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ولیکن شبیہ لہم میں یہود بھی داخل ہیں اور نصارہ بھی داخل ہیں. پہلے بھی عرض کر دیا کہ نصارہ کا مطلب عیسائی ہیں. اور کل مجھے ماشاءاللہ مل بھی گیا، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا میں نے کہاں پڑھا تھا. حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تفہیم الفقہ میں لکھا ہے کہ ان کو عیسائی نہیں کہنا چاہیے، نصارہ کہنا چاہیے، اہل کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان پر معاملہ مشتبہ پڑ گیا. اب ایک ہے یہود، ایک ہے نصارہ اور ایک ہے الحمدللہ ہم مسلمان اہل اسلام. یہودیوں کا عقیدہ تو یہ سب تفصیلات گزر چکی ہیں تیسرے سپارے میں. یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی بھی دی، سولی پر چڑھایا، شہید کر دیا، ختم معاملہ ہو گیا. جبکہ نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر تو چڑھایا،
شہید بھی کر دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. اور ہمارا عقیدہ یہی قرآن پاک کا ہے. اللہ تعالیٰ حقیقت ہی ہمارے دلوں میں ڈال دیں. کیونکہ آخر میں کچھ شبہات عرض کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو پیدا کیے گئے، خصوصاً قادیانیوں کی جماعت کی طرف سے. جو ان کا غلام مرزا احمد قادیانی تھا، جو اس نے اپنے جو شبہات پیش کی، اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، وہ اس بارے میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا. اس کی تفصیلات بھی تیسرے بارے میں گزر چکی ہیں. لیکن حضرت قاضی احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم جو ختم نبوت کے بڑے مبلغین میں سے ہیں، وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی مسجد میں بیان کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو، اپنے جوانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب کچھ بتائیں. وجہ یہ ہے کہ ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ابھی سب تفصیلات کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. تیسرے سپارے کے درس کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں. اس میں گزرا ہے کہ قرآن پاک میں جتنا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اتنا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے. پورا شروع سے کہ ان کے نانا کون تھے، پھر ان کی ماں کیا معاملہ ہوا، کیا نظر مانی، پھر ان کی ماں کی تمنا یعنی ان کی نانی کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو تاکہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں. پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی کے کیا معاملات، بے موسم کے پھل آئے، پھر کیا کیا معاملات، تفصیلات ذکر کر دی. وجہ کیا ہے کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام باتوں سے خبردار کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بذریعے وہی پتا چل گیا تھا کہ میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ آئے گا وہ مسیح دجال کا ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہوگا. اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا ڈرایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جھاڑیوں کو، درختوں کو ہلتا ہوا دیکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے دجال آ گیا. لیکن اتنا خطرناک فتنہ، لیکن اس سے بچنے کے لیے جو اس کا ہتھیار ہے وہ بڑا آسان ہے. وہ ہے جمعے کے روز جب مغرب کا وقت مغرب کی نماز ہوتی ہے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے. جمعے سے لے کر مغرب تک سورہ کہف کی تلاوت. کتنی دیر نہیں ہو سکتی، شروع کی 10 آیت، آخر کی 10 آیتیں، ورنہ شروع کا ایک رکوع. تو یہ ایسا شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اندازہ کیجئے اتنا بڑا فتنہ، لیکن اس سے بچنے کا حل اتنا زیادہ آسان. اور دوسرا اس کا بچنے کا حل ایمان. یہ تفصیلات کا بھی موقع نہیں ہے. تو حضرت قاضی احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ اب ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی زیادہ نشانیاں بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیا ہوگا، تاکہ کل کو کوئی ہمارے سامنے یہ دعویٰ کر دے، نورانی چہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نشانیاں آ کر بیان کر دی. کیا نشانیاں ہوں گی، کس طرح آئیں گے، چہرہ کیسا ہوگا، ان کے والد ان کے حضرت امام مہدی کے کیا معاملات ہوں گے. تفصیلات پڑھنی ہو تو ہماری ویب سائٹ پر کتاب موجود ہے، تفہیم الفقہ جلد نمبر 1، حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم. آسان اردو میں، مشقوں کے انداز میں، احادیث کی روشنی میں، اور ان کے دروس کی آڈیو آواز بھی الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، جو فہم دین کورس میں حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے خود پڑھائی ہے. تو بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ انہوں نے یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے. تو ایک واقعہ تو یہ بیان ہوا کہ یہودیوں نے گھیرا ڈال دیا تھا. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ساتھی، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور دوسرا واقعہ کہ وہ یہودیوں کا ایک ساتھی اندر گیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا. اور بھی واقعات موجود ہیں لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا. ولکن شبیہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا. اشتباہ کیسے ہوا وہ میں نے عرض کر دیا. آگے کی آیت کا تعلق بھی اسی اشتباہ سے ہے، اسی اشتباہ کی وجہ سے. اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ شبیہ لہم میں یہود بھی داخل ہیں، نصارہ بھی داخل ہیں. جب یہودی خوشیاں منا رہے تھے تو اس وقت حضرت نصارہ بھی یہی سمجھے کہ واقعی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے پارے کی جن آیات کا میں اشارہ دے رہا ہوں اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اس میں نصارہ بھی داخل ہیں. اور اسی اشتباہ کی وجہ سے اگلی آیت میں ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
فیہ لفی شک من، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں لفی شک من، وہ غلط خیال میں ہیں۔ اختلاف کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ یہ جو اختلاف ہو گیا کہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، ایک معاملہ تو یہی ہے، اور دوسرا معاملہ یہ کہ یہودیوں کو دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات، اور نصارہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں اور محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو دونوں کے اختلاف میں پڑ گئے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں لفی شک من، وہ غلط خیال میں ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں سوائے تخمینی اور اندازے کی باتوں پر عمل کرنے کے، بس اندازے لگا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا۔ آگے فرمایا، پھر پہلے آیا وما قتلوه وما صلبوه، آگے فرما رہے ہیں وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے قتل نہیں کیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معرف القرآن، ان کی تفسیر کا نام بھی معرف القرآن ہے، اس میں فرمایا کہ قرآن پاک کے ذرا انداز پر غور کریں کہ جب یہودیوں کا معاملہ آیا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، لیکن جب حضرت یہ نہیں فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے انبیاء کو شہید کیا، نہیں، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا ناحق، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ قول ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ان یہودیوں کا یہ قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو شہید کیا ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے ان کو شہید کیا، بلکہ فرمایا ان کا قول ہے، حالانکہ ایسا کچھ کیا نہیں ہے۔ تو فرمایا وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے قتل نہیں کیا۔ پھر کیا معاملہ ہوا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ بعض لوگ وہی بات جو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، جو ابھی آگے میں عرض کروں گا، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے درجات عطا فرمائے، بڑے درجات عطا فرمائے، حالانکہ جہاں درجات کی بات آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہاں الہی کا ترجمہ نہیں، الہی کا لفظ نہیں آتا کہ اپنی طرف اٹھا لیا، وہاں تو آتا اللہ نے ان کے درجات بلند کر دی، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ، ان کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، الہی کا لفظ نہیں آتا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب معاملہ آیا تو فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، انہوں نے ان کو یقینی باتیں قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑے زبردست یعنی بڑی قدرت والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسے کیسے اللہ نے اٹھا لیا؟ ایک آدمی جیتا جاگتا آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی اٹھا لیا۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن پاک کی جب آیتیں آتی ہیں، ایک حکم بیان کیا جاتا ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی صفات بیان کر دیتے ہیں کہ وہ معاملہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس معاملے پر، اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں عزیز ہوں، بڑی قدرت والا ہوں، بڑی طاقت والا ہوں، بڑا زبردست ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے ان کو ہی کیوں اٹھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی تکالیف آئیں، ان کو تو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا، تکلیفیں دیتے رہے، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید بھی کر دیا گیا، ان کو نہیں اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی کیوں اٹھایا؟ حکیمہ، اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، وہ جانتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے، کس کو اٹھانا ہے کس کو نہیں اٹھانا۔ پھر فرمایا جب جس کی قوم نے ان نبی کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی ہجرت کروا دی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کو شام کی طرف ہجرت کروا دی، پھر شام سے ان کو مکے کی طرف ہجرت کروا دی، جس کا بھی تفصیلی واقعہ ہے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ حالانکہ کہاں شام جیسا سرسبز و شاداب علاقہ، اور کہاں مکہ شریف جہاں اس وقت کانٹے کی جھاڑیاں تھی، ببول کے درخت تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا وہاں ہجرت کروا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کروا دی، چاہتے تو ان کافروں کو ہی برباد کر دیتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب اللہ نے ہجرت کروائی اس کے بعد نبی نے اسی قوم پر آ کر جب غلبہ حاصل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ستایا گیا تو ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا، ان کی ہجرت ایسی ہی ہوئی۔ بعد میں وہ آئیں گے جو بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہجرت کا انداز ہے وہ اتنا انوکھا کیوں، اتنا نرالا کیوں؟ فرمایا چونکہ ان کا دنیا میں آنے کا انداز بھی انوکھا تھا،
آنے کا انداز بھی نرالا تھا، تو ان کی ہجرت کا جو انداز ہے وہ بھی نرالا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہیں، قدرت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ ترجمہ، اور کوئی شخص اہل کتاب میں سے ایسا نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ کی اپنے مرنے سے پہلے تصدیق کر دے گا۔ یہاں پر مفسرین کی جماعت نے دو تفسیریں بیان کی ہیں، اور ان دونوں تفسیروں کی وجہ ان کے ضمائر کا مرجع ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جی زید آج مسجد اختر میں آیا، پھر زید نے وہاں نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد وہ غرفہ گیا، تو یہ وہ جو ہے جس کو اردو میں جس طرح ضمیر کہتے ہیں، اب وہ ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب اسی طرح میں عرض کروں گا کہ ان آیتوں کا جو ضمیر ہے، ان کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جس طرح وہ ضمیر ہے اس کا مرجع زید ہے، تو اب جو ضمیر آ رہی ہے یہ مرجع یعنی کس کی طرف لوٹ رہا ہے وہ عام طور پر میرا مزاج یہاں پر علمی باتیں کرنے کا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر تفسیر اس کی ایسی ہے کہ جب تک یہ بات نہیں سمجھیں گے تو آیت کی تفسیر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ اب آیت کی پہلی تفسیر، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس میں قبل موتی ہی، اپنی موت سے پہلے، یہاں اپنی موت سے کیا مراد ہے؟ دو اقوال ہے یہاں پر، یعنی اپنی کا مرجع کیا ہے، کس کی موت سے پہلے؟ نمبر ایک اہل کتاب مراد ہے، یعنی اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جو اپنی موت سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے۔ ایک ترجمہ تو ابھی تفسیر نہیں آ رہی، ابھی ترجمہ بیان کیا ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے اس میں لیؤمنن کے بعد جو بھی ہے اور قبل موتہ میں جو ہا ضمیر ہے، ان دونوں کا مرجع ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے تصدیق نہ کر دے۔ تو پہلی آیت کی صورت میں پہلی تفسیر کی صورت میں ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک مطلب، ابھی بھی تفسیر نہیں آئی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اب ان آیتوں کی تفسیر، پہلی صورت جب ضمیر کا مرجع یہ اہل کتاب ہوں، اب مطلب یہ ہے جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ اپنے مرنے سے پہلے ضرور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ان پر عالم برزخ منکشف ہو جائے گا اس وقت یہود جو تھے وہ ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی تھے اور ہم جو کر رہے تھے وہ غلط تھے۔ وہ اپنے اس عقیدے سے توبہ کریں گے، ایمان لے کر آئیں گے، لیکن اس ایمان کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان لایا تھا۔ مرنے سے پہلے غرغرہ طاری ہونے سے پہلے سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے ہر قسم کا ایمان قبول ہے، گناہ ارتداد جو ہے اس سے توبہ کر لے قبول ہے، بڑے گناہوں کی توبہ ہے، لیکن جب سکرات کا عالم طاری ہو گیا، عالم برزخ منکشف ہو گیا، اب کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو جتنے اہل کتاب ہیں جب ان پر عالم برزخ طاری ہوگا وہ سب چیزیں دیکھ لیں گے، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوگا اس کو دکھائیں گے یہ تمہارا مقام ہے، اور اگر تم کافر ہوتے تو یہ تمہارا مقام ہوتا۔ جو کافر ہوگا اس کو بھی مرتے وقت فرشتے دکھائیں گے یہ دوزخ تمہارا مقام ہے، اور اگر تم ایمان لاتے تو یہ تمہارا مقام تھا، تاکہ یہ کافر حسرت اور افسوس کے ساتھ مرے۔ خیر، تو عالم برزخ جب منکشف ہوگا، معاملات کھلیں گے تو یہود ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح جو نصارہ ہیں وہ بھی اپنے جب ان کو عالم برزخ منکشف ہوگا تب وہ لوگ کہیں گے، پتا چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور یہ ان کے بارے میں عقیدہ ہے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حتیٰ کہ غالباً تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب انہوں نے حدیث شریف سنائی تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے، ایک آدمی غالباً پہاڑ کا جملہ ہے، کسی پہاڑ سے نیچے گرے، وہ مر رہا ہو تو کیا وہ بھی اس وقت ایمان لے آئے گا؟ یہ معاملات ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اس وقت بھی وہ کہے گا کہ اب میں ایمان لے آیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو اس تفسیر کے مطابق ضمائر کے مرجع کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اہل کتاب ہیں مراد یہود اور نصارہ ہیں، یہ اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری جو تفسیر ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے اہل کتاب ہیں، چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، جتنے اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے۔ جتنے لوگ، اب مراد یہ ہے کہ جو یہودی ہوں گے آخر وقت میں وہ یا تو ان پر ایمان لے آئیں گے یا ان کو مار دیا جائے گا، تفصیلات تفہیم الفقہ میں۔ اور جو نصارہ ہوں گے، یعنی جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، نصارہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیح طریقے کا ایمان تھا وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس موقع پر یہود کا بھی ایمان قابل قبول اور نصارہ کا بھی ایمان قابل قبول، کیونکہ انہوں نے سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اور اسی آیت کی اس تفسیر کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور اس وقت عبادت سے پروردگار عالم کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو جس میں اسی حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ ان پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور 3 بار آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل موت عیسیٰ یعیدها 3 مرات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور 3 بار ان الفاظ کو دہرایا۔ تو اس آیت سے پتا چلا کہ یہ آیت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے متعلق ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ حضرت عیسیٰ وَإِنَّهُ، اور وہ لعلم للساعہ، قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ، پھر ضمیر کا معاملہ، وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، قرب قیامت میں وہ آئیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تفہیم الفقہ میں تفصیلی طور پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو دونوں تفاسیر بیان کر دی۔ نمبر 1، اہل کتاب میں سے جتنے اہل کتاب ہیں وہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، لیکن چونکہ اس وقت سکرات کا عالم طاری ہو چکا ہوگا اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ایمان کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان لایا تھا، اس کا کوئی کام نہیں بنا۔ دوسری تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے۔ جہاں تو یہود ہوں گے جو کچھ تو مارے جائیں گے اور کچھ ایمان لے آئیں گے، اور نصارہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، اور مسلمان تو ویسے ہی مسلمان ہیں۔ تو اس وقت پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ ان پر سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود کے بارے میں تو یہ گواہی دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے میری ماں کو گالیاں دی، مجھے گالیاں دی، اور نصارہ کے خلاف یہی گواہی دیں گے کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے مجھے اے اللہ آپ کا بیٹا کہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 7ویں سپارے میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنا دو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، مجھے اس کا حق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا آپ نے مجھے حق نہیں دیا۔ ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو تو پتہ چلتا۔ تو قیامت کے دن یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب جو باتیں اس 30 پارے کے درس قرآن میں گزری تھی کہ تقریباً 8-9 صفحات ہیں، لیکن میں تفصیلات میں دوسری جو تفصیلات ہیں وہ گزر گئیں، ان میں نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ یہ آج کل کا ایک بڑا فتنہ ہے تو اس بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قادیانیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں،
جس کے آنے کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے۔ جب قادیانی اپنے گمان کے مطابق مرزا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی وجہ سے مانتے ہیں تو ان احادیث کا مطالعہ کریں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان علامات کا مرزا سے موازنہ کیا جائے، موازنے کے بعد پتا چلے گا کہ مرزا کے اندر ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 175 علامتیں بیان کی ہیں، سب کا تقابل کیا ہے کہ ایک علامت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے خود پڑھا، حضرت نے لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، ابھی فتنہ اس کا شروع نہیں ہوا تھا تو یہ شخص قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام بھجواتا تھا، حضرت سے دعائیں لیتا تھا۔ حضرت چونکہ کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، حضرت نے اس وقت فرمایا تھا جب اس کا کوئی فتنہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، اگر اس کا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں ہوا تو یہ بڑا فتنہ برپا کرے گا، ایسا ہی ہوا۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں وضاحت فرمائی ہے، آنے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے۔ ایک روایت میں ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم نازل ہوگا۔ ایسی کئی روایتیں ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسیح نام کی تشریح عیسیٰ ابن مریم اور ابن مریم کے الفاظ سے کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک علامت ان کا حج کرنا بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یقیناً ابن مریم، غالباً یہ فج روحا کے مقام سے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھیں گے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک علامت ان کا حج کرنا بیان فرمایا ہے، اس لیے آپ ضرور حج فرمائیں گے، جبکہ مرزا نے کبھی بھی حج نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ جب مرزا سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس کی کیا تم نے حج کیوں نہیں کیا، تم تو عیسیٰ ہو، تو اس کی عجیب و غریب تعبیر شروع کر دی، یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب دجال کفر و دجل سے باز آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ حالانکہ صاف احادیث میں موجود ہے دجال تمام دنیا میں فتنہ پھیلائے گا لیکن حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں غزوہ احد میں جب ہم گئے تھے غالباً حج کے موقع پر، تو وہاں ہمارے جو ساتھی تھے مفتی صاحب، انہوں نے ہمیں وہ جگہ، انہوں نے وہ محل بھی دکھایا تھا کہ یہ محل ہے، اس سے پیچھے پیچھے تک دجال آئے گا، اس سے آگے نہیں آ سکے گا مدینہ شریف میں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں نازل ہوں گے جبکہ مرزا کو ساری زندگی دمشق دکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ تمام احادیث ہیں، لیکن احادیث سے پہلے پڑھیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، علامات بیان کی گئی ہیں، اپنی کتاب میں نشانیوں سے مرزا کے حالات سے تقابل کیا ہے تاکہ موازنہ کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آگے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب اس سے کیسے کوئی دجال ایسے ایسے کرتب دکھائے گا، ایسے ایسی شوبدہ بازیاں دکھائے گا، کیسے پتا چلے گا کہ یہ دجال ہے؟ جب پڑھیں گے اور سورہ کہف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے بارے میں، نام ہی میں مماثلت نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں عیسیٰ بیان فرمایا، عیسیٰ ابن مریم بیان کیا گیا، جبکہ مرزا کا نام غلام احمد تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام قرآن پاک میں مریم بیان کیا گیا، جبکہ مرزا کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے، جبکہ مرزا کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے نانا کا تذکرہ ہے عمران، آپ کی نانی کا بھی تذکرہ ہے، جبکہ مرزا کے معاملے میں ایسا کوئی بھی معاملہ مذکور نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ جو نشانیاں بیان ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کی کہ ان کے پاس بغیر موسم کا پھل آتا تھا، کس طرح ان کی نشوونما ہوئی، مرزا کی جو والدہ ہے اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچپن میں کلام فرمایا، جبکہ مرزا کے بارے میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا گیا، مثلا قرآن پاک میں ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا، قد و قامت درمیانہ ہوگا، رنگ سفید سرخ مائل، بالوں کی لمبائی دونوں شانوں تک ہوگی، بالوں کا رنگ بہت زیادہ سیاہ چمکدار جیسے نہانے کے بعد ہوتے ہیں، جبکہ مرزا
جبکہ مرزا کا پورا حلیہ اس کے خلاف تھا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، برس کے بیمار کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، جبکہ مرزا کے بارے میں ایسی کوئی بات بھی منقول نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں آپ کا دوبارہ نزول ہوگا، نزول کے بعد آپ کا لباس اور حلیہ کیا ہوگا، نزول کے بعد آپ کے حالات کیا ہوں گے کہ دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے، جبکہ یہ تمام چیزیں مرزا کو بالکل بھی حاصل نہیں ہیں۔ پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس آخر وقت میں جب کسی کافر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گی، جبکہ مرزا کو یہ چیزیں بالکل بھی حاصل نہیں ہیں۔ اور یہ بھی مذکور ہے جب دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے تو 40 سے 45 سال دنیا میں قیام فرمائیں گے، جبکہ مرزا کی عمر 40 سال سے تھوڑی سی زیادہ تھی۔ یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوگا، جبکہ مرزا کا نکاح اپنی قوم میں ہوا۔ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کارناموں میں صلیب کو توڑ دیں گے، بت پرستی کو اٹھائیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جبکہ مرزا کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حج و عمرہ کریں گے، مرزا کا نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جائیں گے، صلاۃ و سلام پیش کریں گے، جبکہ مرزا کے بارے میں ایسی کوئی بات منقول نہیں۔ حج و عمرے سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری سے بالکل محروم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ظاہر و باطن ہر طرح کی برکات کا، ہر قسم کی برکات کا نزول ہوگا۔ ایک اونٹنی ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، ایک بکری قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ مال و زر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا عام ہو جائے گا، کوئی مال و زر کی زکوٰۃ قبول نہ کرے گا، زکوٰۃ صدقات ترک کر دیا جائے گا، ہر قسم کی دینی و دنیاوی برکات نازل ہوں گی، پوری دنیا امن و امان سے بھر جائے گی، 7 سال تک کسی دو کے درمیان عداوت نہ پائی جائے گی، جبکہ یہ تمام چیزیں مرزا کو کہاں حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اور یہ جتنے بھی حالات ہیں مرزا نے ان میں سے کوئی بھی اپنے خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ اس طرح تقریباً 175 علامتیں ہیں، لیکن یہ علامت اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب اس سے پہلے احادیث شریف کا مطالعہ ہوگا، پھر ان علامتیں پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اب یہاں پر تو صرف قادیانیوں کا لکھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی احمدی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے پاس یہ اپنے حضرت والد صاحب سے اپنے بیان میں سنا، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں سمیت یہ اپنے جو مذہب ہے وہ باطل مذہب ہے اس کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پھیلایا ہوا ہے۔ آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو احمدی مذہب کو قبول کریں۔ اب جو نئے مسلمان ہوتے ہیں بعض ان قادیانیوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہاں واقعی احمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں، تو یہ بھی احمدی صحیح ہیں۔ تو لکھا ہے کہ غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے ہے، احمدی احباب عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے اور دوبارہ زمین پر آنے پر بہت سے عقلی اعتراضات کرتے ہیں، جو اب آہستہ آہستہ ان کی باتیں سن سن کر مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں، جن میں سے میں مختصراً عرض کروں گا، تفصیلات زیادہ ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے چلے گئے، وہاں کیسے زندہ ہیں، وہاں کھاتے پیتے کیا ہیں، رفع حاجت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف نظر نہیں بلکہ ان باتوں کی طرف نظر ہے کہ کوئی کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو چکے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے۔ اتنا عرصہ کہ اللہ تعالیٰ کس کو اتنی بڑی عمر کیسے دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج ہوئی تھی۔ آج ایک عام آدمی خلا میں سفر کر رہا ہے، جب یہ لوگ خلا میں سفر کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کیسے اس میں آسمان میں نہیں لے جا سکتے؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دیکھیں، 1000 برس سے زیادہ کی عمر۔ پہلی قوموں کے جو امتی لوگ تھے ان کے جو ہاتھ تھے، قد و قامت تھے، اتنے بڑے بڑے تھے، بڑی بڑی عمریں تھی۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا سرد ہو جانا، ٹھنڈا ہو جانا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پہاڑ میں سے نکل جانا، اس طرح تو تمام معجزات ہیں، ہر ایک کا انکار کرنا پڑے گا کہ کوئی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معراج پر تشریف لے گئے، اتنا جلدی کیسے بیت المقدس پہنچ گئے، یہ بھی نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا۔
چاند کے 2 ٹکڑے یہ بھی نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا. پھر تو جتنے بھی معجزات ہیں ہر معجزے کا انکار کرنا پڑے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. پھر سب سے آسان بات حضرت نے لکھی کہ اسی طرح انسان کی پیدائش کا جو عمل ہے وہ عقل میں آتا ہے. بڑے سے بڑے دانشور کو لے کر آ جائیں اور وہ بتا دیں کہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے اور جس انداز سے ہوتی ہے, پھر جس طرح وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم السبیل یسرا, اللہ نے اس کے راستے کو بھی آسان کر دیا قرآن پاک میں. تو یہ تمام چیزوں کا پھر انکار کرنا پڑے گا. کہ اب یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہیں اور کیا کھاتے ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح رہتے ہوں گے, 2 باتیں بیان کر دی. نمبر 1, جو اللہ اصحاب کہف کو 300 سال سے زائد بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے دنیا میں ہی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آسمان پر رکھا تو کیا مشکل ہے. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک میں صراحتاً ہے, اگرچہ نام نہیں لیکن وہ واقعہ تو صراحتاً ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, آگے فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت. تو 100 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا, 100 سال کے بعد زندہ کیا بغیر کھلائے پیے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 2 واقعات دکھا دیے, تو اس واقعے سے کیا بعید. یہ کہنا. پھر آخر میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ جو تفصیلات بیان کی ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو نہیں مانتے, جو مانتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بر رفع اللہ الیہ, اور اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام احادیث تفہیم الفقہ میں, چاہے قیامت کی علاماتوں, دجال کا معاملہ ہو, یاجوج ماجوج کا معاملہ ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو, یہ سب کی سب علامات تفہیم الفقہ میں, احادیث کی روشنی میں, قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.